بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اس وقت ملکی پاکستان کے جو حالات ہیں، کئی علاقے سیلاب کی زد میں ہیں، کتنے علاقے، کتنے دیہات، کتنے گاؤں سیلاب میں ڈوب چکے ہیں۔ تو اس موقع پر اجتماعی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر اللہ کے سامنے استغفار کی کثرت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر سارے پاکستانی مسلمانوں کو چاہیے متحد متفق ہو کر اللہ سے معافی مانگیں اور سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ کاش کہ ہم اس موقع پر جو سیلاب کی مصیبت میں مبتلا لوگ ہیں ان کی مدد کر سکیں، ان کے دکھ کو بانٹ سکیں، ان کے غم میں شریک ہو سکیں، اور یقیناً یہ نیکی کا بڑا عظیم موقع ہے، اور وہ لوگ بڑے ہی سعادت مند ہیں، بڑے ہی عظیم تر لوگ ہیں کہ جو اس موقع پر سیلاب زدگان کے علاقوں میں جا کر ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کو کشتیاں فراہم کر رہے ہیں، ان کو گھروں کے لیے اور کھانے کے لیے راشن دے رہے ہیں۔ یقیناً ان کی خدمات قابل صد تحسین ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی اس موقع پر سیلاب زدگان کی مدد کرنے کی توفیق بخشے۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو ہمیں مسجدوں کا رخ کرنا ہوگا، معافی اللہ سے مانگنی ہوگی، ساری قوم، سارے لوگ اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، اور اللہ تعالیٰ آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیتے ہیں جب لوگ اکٹھے ہو کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ قرآن پاک گواہ ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام جب ناراض ہو کر، لوگوں سے ناراض ہو کر حضرت یونس علیہ السلام دریا میں چلے گئے تھے، کشتی میں سوار ہو گئے تھے، اور وہ اللہ کے حکم کی، ابھی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی تھی، نکل گئے تھے، تو اس وجہ سے انہیں دریا میں چھلانگ لگانا پڑی اور مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہنا پڑا۔ بہرحال پیچھے سے قوم نے جب دیکھا کہ عذاب آیا ہے تو ساری قوم باہر نکلی، سب نے اکٹھے مل کے اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی، تو قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے ان کے بھیجے ہوئے ان پر عذاب کو واپس ہٹا لیا اور اس قوم کو بچا لیا۔ بعد میں سیدنا یونس علیہ السلام کو بحفاظت مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور سارے لوگ ان پر ایمان لائے، ان کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ تو بہرحال وہ سارے دنیا میں بھی عذاب سے بچ گئے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ گئے۔ تو اس لیے ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کتنے علاقوں میں سیلاب آیا ہے، اچانک قیامت کا منظر برپا ہوا ہے۔ بنیر کے علاقہ میں آپ دیکھیں کتنے گھر تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اس موقع پر یقیناً وہ لوگ بڑے ہی عظیم لوگ ہیں جو سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہیں۔ تو جیسا کہ بنیر کے علاقہ میں حضرت مولانا مفتی فضل غفور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ نے انہیں یہ موقع دیا ہے اور انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ کس طرح علماء وہ مشکل وقت میں لوگوں کے کام آتے ہیں، اور کس طرح علماء وہ عوام کی خدمت کرنا جانتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسی طرح دوسرے لوگ بھی، چاہے کوئی بھی اس موقع پر جو سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں، ان کے کام آ رہے ہیں، تو وہ یقیناً ان کا عمل اللہ کی بارگاہ میں بڑا پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق بخشے کہ ہم اس موقع پر ان دکھی لوگوں کے کام آئیں۔ یاد رکھیں، ایسے موقع پر مصیبت زدوں کے کام آنا یہ بڑی بڑی عبادتوں سے، بڑی بڑی ریاضتوں سے، بلکہ حج اور عمرہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حج اور عمرہ چھوڑ کر ایسا کیا جائے، لیکن جب کوئی حاجت مند ہو، ایک بڑا تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ سلیمان ابن ربی حج کے لیے جا رہے تھے، حالانکہ ان پر حج فرض تھا، قافلوں کی صورت میں لوگ اس وقت جاتے تھے، لیکن
ایک شہر میں انہوں نے پڑاؤ کیا رات کو، تو انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ گھر میں ایک سید زادی ہے اور اس کی بیٹیاں 4 بیٹیاں ہیں، وہ بھوکی ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو وہ مردار کا گوشت گھر میں لائی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے حج کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنا 400 درم جو انہوں نے حج پہ خرچ کرنا تھا وہ اس سید زادی کے حوالے کیا۔ قافلے والوں سے کہا کہ تم جاؤ حج کر کے آ جاؤ، میں نہیں جاؤں گا۔ قافلے والوں نے بڑا سمجھایا یہ تم کیا کر رہے ہو، لیکن انہیں پتہ تھا کہ اس موقع پر میں اگر ان سید زادیوں کو جو بھوکی ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ اگر ان کی مدد نہیں کروں گا تو میرا حج کیسے قبول ہوگا، لیکن دوسرے لوگوں کو علم نہیں تھا، وہ چلے گئے اور وہ اسی شہر میں رک گئے کہ اب واپس کس منہ سے جاؤں گا، لوگ کہیں گے حج کے لیے گیا تھا اور خالی بغیر حج کے واپس آ گیا، تو جب قافلہ واپس آئے گا تو میں انہی کے ساتھ اپنے علاقے میں چلا جاؤں گا۔ لیکن اللہ نے ان کا یہ عمل ایسا قبول کیا، کیونکہ جب انہوں نے 400 درہم دیا تھا تو ان بیٹیوں نے اور سید زادی نے جو دعائیں مانگی کہ اللہ تمہیں اس کا نعم البدل دے، اللہ تمہیں حج کا ثواب عطا کرے، اللہ تمہیں حضور کی شفاعت عطا کرے، ساری دعائیں اللہ نے قبول کر لیں۔ اس طرح ہوا کہ اللہ نے ان کی شکل کا ایک آدمی قافلے کے ساتھ ملا دیا جس نے سارا حج کیا، وہ فرشتہ تھا، اس نے ان قافلے والوں کے ساتھ طواف بھی کیا، حجر اسود کا بوسہ بھی لیا، صفا مروہ کی سعی بھی کی، سارے اس نے ارکان حج ادا کیے، وقوف عرفات بھی کیا۔ تو خیر جب واپس آئے کئی مہینوں کے بعد تو وہ اس شہر میں پہنچے تو قافلے والوں کو مبارکباد وہ دینے لگے، سلیمان ابن ربیع، تو وہ سارے قافلے والے کہنے لگے کہ تجھے بھی مبارک ہو، تو بھی ہمارے ساتھ تھا۔ کہنے لگا میں تو تمہارے ساتھ نہیں گیا، لیکن وہ کہتے تھے بھائی تو خانہ کعبہ میں ہمارے ساتھ تھا، صفا مروہ میں ہمارے ساتھ تھا، تو وقوف عرفات میں ہمارے ساتھ تھا، اور ایک آدمی نے تو یہاں تک کہا کہ یہ تھیلی تو نے مجھے پکڑائی تھی جس میں تیری امانت ہے۔ جب انہوں نے وہ کھولی تو انہوں نے 400 درہم چاندی کے دیے تھے، اس میں 400 دینار سونے کے موجود تھے، وہ بدلہ بھی مل گیا۔ اسی طرح وہ سارے لوگ کہنے لگے کہ تو ہمارے ساتھ تھا، تو وہ بڑے حیران کہ میں گیا نہیں ہوں، لیکن سارے لوگ کو کیسے جھٹلاؤں۔ جب رات کو سوئے تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اے سلیمان اب کتنی گواہیاں دلواؤ گے، میں اللہ نے تیرے اس عمل کو قبول کیا ہے اور ایک فرشتہ تیری شکل کا مقرر کر دیا ہے جو اس دفعہ نہیں ہر سال وہ تیری طرف سے حج کرتا رہے گا، تجھے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اتنا بڑا عمل ہے، دکھی لوگوں کے کام آنا، تو سیلاب زدگان کی مدد کرنا بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس عمل میں شریک ہونے کی توفیق بخشے، اور اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعائیں مانگیں، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اللہ سے ان کے لیے نجات مانگیں۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔